السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہندو لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جو ٹوپی اور داڑھی والوں سے بے حد نفرت کیا کرتی تھی، مگر ایک دن وہ لڑکی مسلم آدمی کے ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور اس ٹیکسی کو ایک مسلمان لڑکا چلانے والا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ میرے پیارے مسلم اور ہندو دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لکھنؤ کی سڑک پر ایک ہندو لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لکھنؤ جو یوگی کا شہر ہے، جو یوپی کا راجدھانی ہے، جو بڑا مشہور شہر ہے، وہ اس لیے کھڑی تھی کہ اس کے پاس کوئی ٹیکسی آ جائے اور اس پہ بیٹھ کر وہ اپنا گھر پہنچ جائے۔ لیکن اتفاق سے ایک ٹیکسی والا آنے لگا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کو روک لیا۔ تب ڈرائیور نے کہا کہ جی میڈم، آپ کو کہاں جانا ہے؟ تب لڑکی نے دیکھا تو اس کو ڈرائیور مسلم نظر آیا۔ اس کے سر پر ٹوپی ہے اور چہرے پر داڑھی ہے۔ اس نے ڈرائیور کو ایک مولوی سمجھ کر اس نے دل ہی دل میں کہا کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، مگر وہ لڑکی ایک سنسان جگہ پر ہونے کی وجہ سے، اس سڑک سے کوئی ٹیکسی نہ جانے کی وجہ سے اسے مجبوری کے طور پر اس مسلم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے سول جانا ہے۔ ٹیکسی والے نے کہا کہ ٹھیک ہے میڈم، میں آپ کو اپنی منزل تک چھوڑ دوں گا۔ لڑکی نے کہا کتنے پیسے میں جائیں گے آپ؟ تب مسلم ڈرائیور نے فرمایا کہ 300 روپے آپ کا کرایہ بنے گا۔ لڑکی نے دل ہی دل میں کہا کہ اس کا کرایہ تو 400 روپے بنتا ہے، پھر یہ مولوی کیوں 300 روپے میں جانا چاہتا ہے؟ وہ لڑکی سوچنے لگی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بہت برے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لالچی بھی ہوتے ہیں، یہ داڑھی اور ٹوپی والے بہت زیادہ چھوٹے سوچ والے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بیچاری آخر کار بیٹھ گئی اور چلنے لگا۔ لیکن لڑکی کہنے لگی بھائی صاحب، میرا سامان بہت زیادہ ہے اور بھاری بھی بہت ہے، ذرا میری مدد کیجیے، مہربانی ہوگی۔ مسلم ڈرائیور نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا سامان اٹھا لوں گا۔ جب مسلم ڈرائیور نے سب سامان اٹھا لیا اور چلنے شروع کر دیے تو تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے کہا میڈم، میں آپ کو ایک پوڈ کاسٹ سنانا چاہتا ہوں جس کو میں سن رہا تھا لیکن بیچ میں رہ گیا تھا، اگر آپ اجازت دے تو میں اس کو دوبارہ اسٹارٹ کروں؟ تب لڑکی نے کہا جی مولوی صاحب، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کی مرضی۔ تب ٹیکسی والے نے اس پوڈ کاسٹ کو چالو کیا جس ویڈیو کلپ میں یہ بیان چل رہا تھا کہ پردے کی کیا اہمیت ہے، اس کو عمل کرنے سے کیا کیا فائدہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو اس مولوی کا بیان سننا پڑا۔ لبرل اور ناستکوں کے ساتھ رہ کر اس کے دماغ میں صرف مسلمانوں کے بارے میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ لڑکی کو وہاں پر صرف اور صرف یہی سکھایا گیا تھا کہ مولوی ایک خونخوار بھیڑیا ہوتا ہے جس کا مقصد صرف مال و دولت اور ہوش اور عورت کا جسم ہوتا ہے، مذہب اور دھرم کے نام پر پیسے کمانا ہی اس کا پیشہ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پردہ ایک اللہ کا حکم ہے جس کا کرنا سب پر لازم ہے۔ جو پردہ نہیں کرتی ہے وہ اور اس کا جسم جہنم میں جلے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ پردہ عورت کو شیطانی نظروں سے بچاتا ہے اور دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر نہیں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی شریف ہے اور اللہ والی ہے، اس کو مت دیکھو۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کو لٹکا لیا کرے، اس سے اس کی پہچان بن جائے گی اور اس کو کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ پردہ عورت کی عزت ہے اور اس کی عزت پردہ ہی ہے۔
आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूँ। बेपर्दा औरत वैसी होती है जैसे खुली हुई मिठाई रखी हुई हो और उसमें मक्खी आती है और उसमें गंध निकाल कर वो चली जाती है। इसी तरह जब कोई औरत बेपर्दा होती है तो उसमें लुच्चे लफंगे लड़के बुरी नजर डालते हैं और दिल में बुरा ख्याल शुरू कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सच बताना कमेंट बॉक्स में, क्या मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है तो उसको मत मानना, लेकिन थोड़ा सा सोचना। औरत तो एक रहमत है। वो औरत बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब वही औरत बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली और दुख सुख में साथ देने वाली बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत का मकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उसके कदमों में लाकर रख देता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, शर्त यह है कि वो औरत बापर्दा हो। अगर बेपर्दा हो तो उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा और नमाजी होनी चाहिए। हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को ऐसा मकाम और इज्जत अता किया है जो दूसरे मजहब वालों ने नहीं दिया है। हमारे इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है। यही वो इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। इस बयान को सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था कि यह सब उसी पर बोले जा रहे हो, इसलिए कि वो जब ऑफिस से आती जाती थी तो हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर होती थी और वो सब उसको घूर घूर कर देखती थी। अब इसको ये लगने लगा था कि उन लुच्चों को सुधारने का बस यही हल है कि वो पर्दा करे। और यही सुनते सुनते वो टैक्सी वाले उसके घर तक पहुंच गई। वो लड़की टैक्सी से उतरकर कहने लगी, प्लीज हमारा सामान निकाल कर बाहर रख दीजिए, बेहतर होगा। उसके बाद उसने अपनी माँ को कॉल किया और कहने लगी कि मम्मा जरा नीचे बड़े भाई को भेज दीजिए, क्योंकि मेरी सामान बहुत ज्यादा भारी है जिसको मैं ऊपर नहीं ले जा सकती। मम्मा ने कहा, बेटी तेरा भाई आज घर में नहीं है। ये सुनकर मुस्लिम ड्राइवर ने कहा, मैडम चलो मैं आपका सामान पहुंचा देता हूँ। लड़की सोचने लगी, ये मुस्लिम मेरी इतनी मदद क्यों करना चाहता है, जरूर ये लालची है, ये सब पैसे की वजह से करना चाहता है। मुस्लिम लड़कियों ने कहा, मैडम आप क्या सोच रही हो, जल्दी चलिए, आपकी माँ आपको बुला रही है। वो सब सामान लेकर उसके दरवाजे के सामने रख दिया। तब लड़की ने पूछा, भाई साहब कितने पैसे हुए? उसने कहा 300 रुपये। मैडम ने कहा कि आप जो मेरे सामान उठा कर लाए उसका कितना हुआ? ड्राइवर ने कहा, ये तो मेरा फर्ज था कि मैं एक ड्राइवर होने के नाते आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचा दूं। ये हमारा मजहब का हुक्म है कि जब कोई अच्छा काम में तुम्हें मदद के लिए पुकारे तो फौरन उसकी मदद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसीलिए मैडम जी मैंने आपका सामान आपके घर तक छोड़ दिया, मुझे आपकी मदद करने की कोई पैसे नहीं चाहिए। यह सारी बातें कहकर टैक्सी वाले जाने लगे। तब फौरन उस लड़की ने कहा कि अरे भाई, दुनिया वाले तो आपके धर्म को बुरा कहते हैं और उसके मानने वाले से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो उस ड्राइवर ने कहा कि हो सकता है कि किसी ने आपको इस्लाम और उसके मानने वालों के बारे में गलत जानकारी दी है। शायद आपको इस्लाम की हकीकत के बारे में पता नहीं, और शायद हो सकता है कि आपको सच्चाई नहीं बताई गई। एक मौलवी और हाफिज तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे मोहब्बत करने वाला एक मुस्लिम लड़का हूँ। ये कहकर टैक्सी वाले जाने लगी। तब उस लड़की की आंखें भर आई और गलत नजरिए पर बहुत ज्यादा अफसोस करने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर एक मुस्लिम की जिंदगी क्या होती है ये देखना है तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानने की कोशिश करें और उसके बारे में पढ़ें। इनसे अच्छी मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था। जब किसी की लड़की पैदा होती तो उसको जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, लेकिन धर्म कभी गलत नहीं हो सकता।
آج کے دور میں لوگ دنیا میں اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ جن کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ یاد رکھو، اسلام ایک پاک اور سچا دھرم ہے۔ ان کے بارے میں کوئی برا بھلا مت کہو۔ جن کے دماغ میں اسلام کو لے کر غلط فہمی بنی ہوئی ہے تو آپ خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیے، آپ کو ذرہ برابر کہیں پر کوئی غلط نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو کوئی مسلم لڑکا یا لڑکی غلط یا بدتمیزی کرتے ہوئے دکھائی دے تو آپ صرف اس سے اتنا بول دینا کہ تمہیں تمہارے نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی سکھایا تھا؟ یقین مانیے اگر وہ سچا مسلمان ہوگا وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا اور وہ خالص توبہ کر لے گا۔ دوستو، آج کچھ لوگوں کی وجہ سے پورے بھارت کا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ جگہ جگہ پر لوگ ہندو مسلم کر رہے ہیں، کہیں کہیں پر دنگے فساد ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے یوپی اسٹیٹ یعنی اتر پردیش میں بہت سارے دنگے دیکھے ہوں گے اور نیوز میں سنے بھی ہوں گے کہ اتر پردیش جو یوگی کا اسٹیٹ ہے، جو یوگی کا راج ہے، اس راج میں بہت سارے دنگے ہوتے ہیں۔ کبھی تو ہندو لوگ مسلم کو پکڑ کر کے اس کو غلط سلط نعرہ لگواتے ہیں، اگر وہ اس نعرے کو نہیں بولتے تو اس کو زندہ مار دیتے ہیں۔ دوستو، ایسا نیوز کچھ دن پہلے آیا تھا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک لڑکے کو پکڑ کر کے اس کو نعرہ لگوا کر کے اس کو زندہ مار دیا۔ یہ شہر یوپی میں ہوتا ہے۔ دوستو، انسانوں میں اچھے اور برے دونوں پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا دھرم یہی سکھاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور جاتے جاتے ہمارے اور آپ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو۔ دوستو، پھر ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ السلام علیکم رحمت اللہ۔